نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعد از حمد و صلاۃ واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست چند ایام سے سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ویڈیو جس میں سویڈن کے اندر دیوس اور خبیث الفطرت انسان نے قرآن مجید برہان رشید کی بے حرمتی کی، توہین کی، قرآن کے تقدس کی پامالی کی، اور افسوس یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو نوجوان قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، سویڈن کا جو قانون ہے وہ اسے تحفظ دے رہا ہے، سیکیورٹی دے رہا ہے۔ تمام عالم اسلام کے اندر تشویش کی ایک لہر ہے اور تمام مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، چھلنی ہیں، تمام مسلمانوں کے قلوب کو ٹھیس پہنچی ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اسے کنڈیم کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ سویڈن کا جو قانون ہے اگر وہ تحفظ دیتا ہے انسانیت کو، اگر وہ تحفظ دیتا ہے آسمانی کتابوں کو، تو پھر وہ اپنے قانون کے تحت اس نام نہاد انسان کو سزا بھی دیں گے۔ یہ جو قرآن ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شبہ نہیں ہے، جس میں شک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق ہونے کی گواہی دی ہے، اس کے حق ہونے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی کہ اس نام نہاد انسان نے قرآن کی توہین کی، قرآن کے تقدس کی پامالی کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
اسباب کیا ہیں؟ تو اس کی سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر آئے روز اسلام پھیلنے کی جو شرح ہے اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اب تک بغیر کسی تبدیلی کے موجود ہے، اور یہ قرآن کی حقانیت ہے، یہ قرآن کی سچائی ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے والا اس قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس قرآن کی عظمت ہے۔ تو یورپ کے اندر خفا ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ اس قرآن کو ماننے والے، اس دین کو ماننے والے پورے یورپ پہ چھا جائیں، اور سارے کا سارا یورپ اسلام کے ماننے والوں کا ہو جائے۔ تو اس ڈر کے پیش نظر یہ لوگ آئے روز ایسی چالاکیاں کرتے اور مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، افتراق پھیلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ بھی ہو جائے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے، اس قرآن کی حفاظت کا ضامن خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو یاد رکھیں کہ سارے کا سارا یورپ اکٹھا ہو جائے اور اس قرآن میں تبدیلی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب زندہ و تابندہ ہے اور زندہ و تابندہ رہے گی۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی۔ ایک مستشرق تھا جس کا نام تھا میور، اور مستشرق اس آدمی کو کہا جاتا ہے جسے شرق و غرب کے علوم دینیہ اور علوم دنیاوی پہ عبور حاصل ہوتا ہے، اسے مستشرق کہتے ہیں۔ یہ میور 11ویں صدی کا باشندہ تھا، تو اس نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا، جب ہوش سنبھالا، جوان ہوا، تو اس نے اپنی ذات سے ایک وعدہ کیا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ میں مسلمانوں کی کتاب قرآن، اس میں اختلاف تلاش کروں گا، اور وہ اختلاف ایسا ہوگا کہ قرآن کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بات کا حکم دیا ہے، اور بعض آیات ایسی ہوں گی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی میں حکم ارشاد فرمایا ہوگا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تضاد ملے گا تو اسے لٹریچر کی صورت میں عالم اسلام کے اندر جھونک دیا جائے گا، اور کمزور ایمان لوگ اسے پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، انتشار کا شکار ہو جائیں گے، تشدد کا شکار ہو جائیں گے، نا اتفاقی کا شکار ہو جائیں گے۔ بہرحال اس نے جب جوانی کے لمحات دیکھے، اس نے ریسرچ شروع کی، اپنا کام شروع کیا، اور بالآخر وقت گزرتا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس کی عمر گزر گئی، بوڑھا ہو گیا اور بستر مرگ پہ پڑا ہے، اور بستر مرگ پہ اس نے ایک اعلان کیا، ایک جملہ اپنی زبان سے کہا۔ وہ جملہ یہ ہے، there is probably in the world no other book which has remained 12 centuries with so pure text۔ اس نے اپنی زبان سے اعلان کیا، لوگوں سنو، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو 11 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اپنے اصل الفاظ کے ساتھ زندہ و تابندہ ہے۔ اس نے ہار مان لی، اور قرآن کے ساتھ جو وہ کرنا چاہتا تھا وہ نہ کر سکا۔ اب دیکھیں، گواہی وہ ہوتی ہے جو دشمن کے گھر سے ملتی ہے۔ اس قرآن کے دشمن
ازل سے تھے، اب بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن یاد رکھیں اس قرآن کا دشمن کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب ذوالجلال نے اپنے سر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کا ضامن ہے۔ تو دیکھیں، قرآن سے ٹکر لینے والے، قرآن کو حقیر سمجھنے والے جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو اس قرآن کی حقانیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب وہ کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اب دیکھیں، آج یورپ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ دہشت گرد ہیں، مسلمان ٹیررسٹ ہیں، لیکن بخدا ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں کہ تمہارا یہ ماٹو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، تمہارا یہ مشن، تمہارا یہ منصوبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے۔ اگر مسلمان دہشت گرد ہوتا تو جس طرح تم نے ہماری لاریب کتاب کی توہین کی ہے، تو اگر مسلمان دہشت گرد ہوتا تو تمہیں دیکھنے میں آتا کہ کسی مسلمان ملک کے اندر کوئی مسلمان ہاتھ میں انجیل اٹھا کے اسے آگ لگاتا، نعوذ باللہ، اس کے صفحے پھاڑتا، تورات کے صفحے پھاڑتا، زبور کے صفحے پھاڑتا۔ لیکن مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتب ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہے، جتنے بھی انبیاء گزرے ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ جو لوگ آج قرآن کی توہین کرتے ہیں، قرآن کو معمولی خیال کرتے ہیں، دیکھیں عیسائیت اور یہودیت یہ دو لابیاں ایسی ہیں، دو گروہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو قلبی ٹھیس پہنچائی ہے۔ ہمارا قرآن کس قدر امن کا درس دیتا ہے، اور قرآن سے پوچھتے ہیں، جب عیسائیوں نے اپنے ہی نبی کی ماں پہ تہمت لگائی اور عیسائیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا کہ اے مریم یہ بیٹا تیرا تو نہیں ہے، اے مریم تیری شادی نہیں ہوئی، یہ بیٹا تم نے کیسے جن لیا؟ تو جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ تہمت لگائی، بلیم لگایا، تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام آپ کی پاک دامنی کی گواہی کس نے دی؟ قرآن مجید نے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، آپ نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام آپ کی پاک دامنی کی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے دی ہے۔ تو عیسائیوں باز آ جاؤ اپنی اس منفی روش سے، جو تم قرآن کی توہین کرتے ہو، یہ قرآن کی توہین کرنے سے تم دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرم ہو اور آخرت کے اندر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرم ٹھہرو گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا جو میکینزم ہے، جو لائحہ عمل ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ دیکھیں پورے ملک پاکستان کے اندر جتنے بھی غیور مسلمان تھے، تمام مسلمانان عالم نے احتجاج کی صورت میں اپنے دل کی بھڑاس کو نکالا، اپنے دل کو اطمینان دیا۔ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، مسلمان کریں گے، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن یاد رکھیں احتجاج کی آڑ میں کسی کلمہ گو مسلمان کو نقصان پہنچانا، اس کا رکشہ جلا دینا، گاڑیاں جلا دینا، عمارتوں کو آگ لگا دینا، جو ملک کے قیمتی اثاثے ہیں ان کو آگ لگا دینا، قطعاً اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔
اور ہم ایسے احتجاج کے حق میں نہیں ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، آئیے اس قرآن سے اپنا جی لگا لیں، آئیے اس قرآن کے ساتھ اپنا ٹوٹا رشتہ استوار کریں، گھر کے اندر اس قرآن کی تلاوت کو عام کریں، اس قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ میرے معاشرے کا ہر بچہ اس قرآن کے نور سے منور ہو، اس کا سینہ قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو۔ آئیے اپنے گھروں کے اندر درس قرآن کا اہتمام کریں۔ ہماری مساجد، ان کے جو ائمہ ہیں، جو خطباء ہیں، ان سے گزارش کریں کہ جناب والا فلاں دن آئیے ہمارے گھر کے اندر اور درس قرآن کا اہتمام کیجیے، ہمیں درس قرآن دیجیے، ہمیں بتائیں رب کا قرآن کیا کہتا ہے، رب کا قرآن زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیسے بتاتا ہے۔ اس قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ جب ہم قرآن سے اپنا دل لگائیں گے، قرآن کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے رکھیں گے، تو یاد رکھیں جو دشمن ہے وہ خود بخود خائب و خاسر ہو جائے گا، وہ آرام سے بیٹھ جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس ویڈیو کے اندر اس نام نہاد دیوس نے قرآن کی بے حرمتی کی، وہ جو ویڈیو ہے اسے شیئر نہ کریں۔ وہ علماء کرام جنہوں نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، قرآن کی شان کو بیان کیا، تمام تقاریر، کلپس جو کہ نیٹ کے اوپر موجود ہیں، ان تقاریر کو عام کیا جائے، لوگوں کو سنایا جائے، یہ ہمارے قرآن کی شان ہے، یہ ہمارے قرآن کی عظمت ہے۔ تو جب ایسے کیا جائے گا تو پھر تمام عالم اسلام جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ خود بخود اپنی موت اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ والسلام۔